لوگ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کل شریف کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، یہ سب ناجائز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اتنی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم مرنے والے کے گھر آ کر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کرنے سے بھی منع کرتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ نہیں جی، نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، تو ہم کیوں کریں؟ دوستان گرامی قدر، میں آج انشاءاللہ العزیز اس بارے میں تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شمار حدیثیں ہیں لیکن میں مختصر عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، اور بعد والے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جانے والے کی بخشش فرماتا ہے اور اس کا فائدہ جانے والے کو ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب ایک انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ زکاتیں دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ بے حس و حرکت اپنی قبر میں پڑا ہوا، جو زندگی میں وہ نیک اعمال کیا کرتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ انقطع اعمالہ الا من ثلاث، 3 چیزوں کے علاوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائیں، اب ترتیب مجھے پکی یاد نہیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، علم ينتفع بہ، ایک وہ علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ ہو یا اخروی اعتبار سے فائدہ ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں، اب جانے والا تو چلا گیا، جس نے علم سکھایا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن رب قدوس اس کے جانے کے بعد بھی اب وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، جب تک وہ پڑھنے والے پڑھاتے رہیں گے، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ جانے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یعنی ایک چیز، یعنی علم نافع، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جانے والے کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر دوسری، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز صدقۃ جاریہ، دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ، کہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانے والوں کو جو صدقہ کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
صدقہ جاریہ یعنی اس نے کوئی رفاہی کام کر دیا، کسی کے لیے کوئی نلکا وغیرہ لگوا دیا، کوئی گلی میں کچھ حصہ ڈال دیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا، مدرسے میں حصہ ڈال دیا، ایسے کام جن کا فائدہ منفعت جاری رہے، تو ایسا اگر اس نے صدقہ و خیرات کر دیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اگرچہ دنیا سے جا چکا ہے، قبر میں بے حس و حرکت پڑا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اس صدقے کا ثواب وہاں قبر میں اس کو ملتا رہے گا، وہاں بھی۔ یعنی عمل ہم کرتے ہیں پیچھے والے، لیکن جانے والے کو اس کا صدقے کا ثواب خود بھی کرے تب بھی اور بعد والے کریں تب بھی۔ یعنی صدقہ اگر بعد والے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ غرباء میں ہی کوئی چیز تقسیم کی جائے، بلکہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے یا کوئی نذر مانی، تو وہ تو واجب ہیں، وہ تو صرف غریبوں کو ہی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خیرات ہوتی ہے، کچھ ایسے صدقات ہوتے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں، تو وہ حضور نے فرمایا اگر کوئی یہ انسان تو انسان فی کل کبد جائع صدقہ، حضور نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، ہاں کسی جانور کو چارہ بھی کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب اگر جانور کو بھی چارہ ڈالنے سے، کچھ پرندوں کو دانے ڈالنے سے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے دیتا ہے، تو پھر اگر انسانوں کو کھانا کھلا دیں تو اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ تو جو بھی نیک عمل کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب جانے والے کو دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے، اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ بڑی معروف حدیث پاک ہے، شاید میں نے عرض کی ہو، یہ طبرانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ما من اہل بیت یموت منہم ویتصدقون عنہ بعد موتہ، اگر کسی گھر والے کا کوئی فرد فوت ہو گیا اور وہ اس کے بعد اس کی طرف سے خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ جو اس نے صدقہ کیا، یموت منہم ویتصدقون عنہ بعد موتہ الا اہدی لہ جبرائیل علی طبق من نور، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، یہ دیکھو میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کے پیچھے والوں نے اس کے لیے یہ صدقے کا، اس کی خیرات کا، کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست کیا ہے، تو تم اس کھانے کو جنت کی نعمتوں میں تبدیل کرو۔ اور پھر وہ ایک نورانی تھال میں رکھ لیتا ہے، حضرت جبریل ایک نورانی تھال میں رکھ لیتے ہیں، ثم یقف علی شفیر القبر، پھر وہ قبر کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وَيَقُولُ هَذِهِ هَدْيَةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ، یا صاحب القبر العمیق، او گہری قبر والے، هَذِهِ هَدْيَةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ، یہ وہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیرے بعد تیرے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، یعنی جبریل امین لے کر آتے ہیں، نورانی تھال میں لا کر اس کو پیش کرتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ بدل کر اس قبر والے کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی صدقہ جو ایک انسان دنیا میں بعد میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانے والوں کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں ضمناً میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو طریقہ چل نکلا ہے کہ تیجا، 10واں، 40واں، اور پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ اہتمام کھانے پینے کا، دیگیں پک رہی ہیں جی،
اور پورے محلے، پورے 7 گاؤں جو ہیں وہ دعوت پر بلائے ہوئے ہیں، انسان سوچے نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی، کہ وہ تو پہلے غم میں ڈوبا ہوا ہے اور پورا محلہ اس کے گھر آ کر بیٹھ گیا، اب جی ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ بعض اوقات وہ پھر پلاٹ بیچتا ہے، زیور بیچتا ہے، قرض لیتا ہے کہ میں 40ویں دا ختم اخوانا ہے جی۔ تو یہ چیز قطعاً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، جو اس کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے، یا کچھ جو مستحقین ہیں یا کچھ دوست احباب آئے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ اگر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ جانے والے کو جتنی میری حیثیت ہے میں ثواب پہنچاؤں، تو اللہ تعالیٰ جانے والے کو ضرور اس کا فائدہ عطا فرماتا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کر، ان ام سعد ماتت، یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئیں، فأی الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے کہ میں ان کی طرف سے کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے؟ حضور فرما دیتے ہو وہ جو کام کر گئی ہے اس کو بس اس کا ہی فائدہ پہنچنا ہے، تو آرام سے گھر بیٹھ، تیرے کسی عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا الماء، نہیں، اگر تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو آج کل مدینے والے لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فحفر بئرا، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، وقال هذه لأم سعد، اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اب لوگ اس کنویں کا پانی استعمال کرتے رہیں گے، مدینے کے باسی، مدینے کے رہنے والے جب تک اس کا پانی پیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سعد کی ماں کو اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ وہ تو دنیا سے چلی گئی، آرام سے اپنی قبر میں بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی اپنے ہاتھ سے صدقہ نہیں دیا، وہ اس کے بیٹے دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانے والی ماں کو بیٹے کے اس صدقے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کے اوپر ثواب پہنچانے کے لیے نام لے دیا جائے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، تو یہاں تو حضور خود فرماتے ہیں لے ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، تو جب کسی کا نام آ جائے، ثواب پہنچانا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ جانے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوستان گرامی قدر، پھر ہمارے کچھ دوست وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو صحابہ کرام نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، دعا نہیں مانگی۔ بعض اوقات ایسا بھی عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کو پھر شرم بھی نہیں آتی، اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں کہ گھر میں وہ غمزدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جی دعا منگو جان والے واسطے، تو سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور وہ بت بن کر بیٹھا ہوا ہے، نہیں جی دعا منگنا جائز ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی مخلوق ہے، نہیں جی دعا نہیں منگنی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، کچھ شرم ہوتی ہے، اتنے بے شرم لوگ۔ میرے رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اور کوئی قید نہیں لگائی اتھے بہ کے کرنی ہے، اتھے نہیں کرنی، فلاں وقت پہ کرنی ہے، فلاں وقت پہ نہیں کرنی، سوائے ان اوقات کے جو جہاں بے ادبی ہوتی ہے،
گندی جگہ پر یا ایسی جگہ پر، تو وہاں تو چلو کوئی مانگتا بھی نہیں ہے، لیکن آگے پیچھے جب بھی 24 گھنٹے میں تم دعا مانگتے ہو، رات صبح جب بھی مانگتے ہو، اللہ کا اعلان ہے، عام اعلان ہے قرآن پاک میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں بت بن کے بیٹھے، نہیں جی دیکھو حضور نے کب مانگی تھی، صحابہ نے کب مانگی تھی۔ بھائی ہر وہ کام جو حضور نے کیے یا حضور نے نہیں کیے، بعض ایسے کام ہیں جو حضور نے کیے لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں وہی کام کرنے ہیں جو حضور نے کرنے ہیں اور کوئی کام میں نہیں کروں گا، تو حضور نے تو بعض ایسے کام کیے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر حضور نے صوم وصال رکھا، لگاتار روزے رکھے، صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی لگاتار روزے رکھ لیے۔ دوسرا تیسرا دن ہوا تو کوئی دیوار کو پکڑ کے آ رہا ہے، کوئی کسی صحابی کا سہارا لے کر مسجد میں آ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا اور تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو لگاتار کئی دن کا روزہ رکھتے دیکھا، ہمارا دل چاہا کہ ہم بھی آپ کی طرح روزہ رکھیں۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تم میں سے بتاؤ میرے جیسا کون ہے؟ فرمایا ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں، تمہارے دنیا کے کھانے پینے کا میں محتاج نہیں ہوں، میری راتیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں بسر ہوتی ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے۔ تو اب کام تو حضور نے کیا لیکن ہم نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ کام تمہارے کا کرنے کا نہیں۔ حضور نے زیادہ شادیاں کی، ہم 4 سے زیادہ نہیں شادیاں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض ہے، حضور نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، تم کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض ایسے کام ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، اب اگر کوئی یہ پابندی لگا دے کہ نہیں جو حضور نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جو نہیں کیا نہیں کرنا، تو بھئی یہ بھی کرو، پھر پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ ہاں جی، اور پھر یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کام نہیں کیے لیکن ہمارے لیے کرنا جائز ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ ایک مولوی صاحب بڑے غصے کے ساتھ لال پیلے اور ہمیں بڑی غلیظ گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے لو جی اگر ہر کام جو اچھا ہے وہ جی کہتے ہیں جی جڑا کام اچھا ہوئے وہ کر لینا چاہیے، حضور نہ بھی کیتا ہوئے۔ الحمدللہ ہمارا نظریہ یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں وہ کام جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا تب بھی ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، وہ کام شریعت کے مطابق، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک ہے، صحابہ کرام شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، بہت سے حافظ قرآن پاک کے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے خلیفۃ الرسول، اے اللہ کے پیارے رسول کے خلیفہ، اے مسلمانوں کے امیر، بہت سے حافظ شہید ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے آہستہ آہستہ شہید ہو جائیں اور قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، تو ہم کیوں نہ مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف صورتیں لکھی پڑی ہیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں تاکہ آنے والے قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو مصطفیٰ کریم نے نہیں کیا، میں نہیں وہ کروں گا، جو حضور نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کر چلے گئے، لیکن پھر آئے، پھر کہا کہ کام اچھا ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے، امت کے لیے فائدہ ہے۔ پھر کہا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا، پھر کہا، بالآخر حضرت صدیق اکبر کو بات سمجھ آ گئی
کہ حضرت عمر کا جو بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، امت کے لیے فائدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لاؤ صحابہ اکرام کو ایک بینچ بنایا اور قرآن پاک کو جمع کر کے قیامت تک امت کے لیے احسان کر دیا۔ اگر وہ کہتے نہیں حضور نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، تو آج یہ قرآن ہم پڑھ سکتے تھے۔ بعض ایسے کام ہیں دوستان گرامی قدر، وہ شریعت نے ان کو جائز رکھا ہوتا ہے لیکن حضور نے وہ نہیں کیے، تو امت اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ نہیں جی نہیں، دیکھیں اگر ہر اچھا کام تو دیکھیں جی، سجدہ ہے تو نماز میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، تو سجدہ کرنا اچھی بات ہے نا، تو تم 3 سجدے کر لیا کرو۔ یہ بڑا وہ ناراض ہو کر بڑا غصے کے ساتھ ہمیں وہ طنز کر رہا تھا، وہ ہمارا بھائی، اب میں کیا کروں، میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا، تو بڑے ناراض ہو کر اچھا تو کہنے لگا کہ یہ تم اگر ہر کام اچھا جو ہے وہ کر لینا چاہیے، حضور نے نہیں بھی کیا تو پھر 3 سجدے کر لیا کرو۔ تو میں نے گزارش کی کہ میں نے کہا کہ بعض ایسے کام ہیں جن کے طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، اس سے آگے پیچھے ہم نہیں جا سکتے۔ نماز کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی 5 نہیں پڑھ سکتا۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، کوئی 3 یا 5 نہیں پڑھ سکتا، 1 نہیں پڑھ سکتا، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ حضور نے جب متعین کر دیا تو گویا اس کے خلاف سے منع کر دیا۔ لیکن جن کاموں کے لیے حضور نے اجازت دی، حضور نے نہیں بھی کیے، تو اگر ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر نفلی عبادت ہے، نفل ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کسی کا دل چاہا، دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو گیا، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب وہ کہتا ہے کہ آج میرا دل کرتا ہے میں نفل پڑھوں، تو وہ 2 اور پڑھ لیتا ہے، 4 پڑھ لیتا ہے، 10 پڑھ لیتا ہے، 20 پڑھ لیتا ہے۔ وہ بے شک ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور حضور علیہ السلام نے اگرچہ اتنے نفل نہیں بھی پڑھے لیکن اجازت عطا فرمائی ہے شریعت نے، تو اگر کوئی اپنی طرف سے نفل پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، منع نہیں۔ اسی طرح صدقات ہیں، خیرات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی زکوٰۃ دی ہی نہیں، ساری زندگی حضور نے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ ایک نیا مسئلہ، کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اگرچہ جا بجا قرآن پاک میں ذکر ہے زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ ایک خاص مقدار پیسوں کی جمع ہو جائے تو اس کے بعد پھر 100 میں سے 2.5 تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی اتنے پیسے آپ کے پاس جمع ہی نہیں ہوئے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی کہ آپ ادا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ ہوتا گھر میں اٹھا کر غریبوں میں تقسیم فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے گئے، صحابہ کرام پھر واپس آئے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا، نماز پڑھ کے آپ صحابہ کرام کو شرف بخشتے ہیں، حضور ہمیں اپنی زیارت کا موقع دیتے ہیں، لیکن آج فوراً اٹھ کر چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں ایک سکہ پڑا ہوا تھا چوانی کے برابر، تو میں نے یہ سمجھا دیر نہ ہو جائے میں پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں پھر تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو زندگی بھر کبھی پیسے جمع ہی نہیں کیے، تو زکوٰۃ کیا ہوتی؟ تو اگر کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب کہا کہ اب میں زکوٰۃ تو فرض تو پورا کر لیا، اب کوئی پابندی لگا دے، نہیں بھائی حضور علیہ السلام نے فلاں موقع پر خیرات نہیں کی تھی تو تم بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ ظلم کر رہا ہے احباب ذی وقار۔ اگر ہر وہ کام جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہمارے لیے کرنا منع ہوتا،
تو پھر تو بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں شب و روز جو حضور نے نہیں کیے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ اجر کی ہم توقع رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، اب وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، وہ کوئی یتیم خانہ بنا دیتا ہے، کوئی کسی مدرسے کی خدمت کر دیتا ہے، کسی طالب علم کو کتاب لے کر دے دیتا ہے۔ اب اگر وہ بیٹھ جائے، میں دیکھوں حضور نے کتاب یہ دی تھی نحو کی یا صرف کی کتاب لے کر کسی طالب علم کو دی تھی یا نہیں دی تھی، تو وہ کب اس کو دے سکے گا؟ اس کو وہ کوٹی پہنا دے، وہ سردی کا موسم ہے کہ میں یتیم بچہ ہے، ایک غریب طالب علم ہے، اس کو میں کپڑے لے کر دوں، وہ دیکھے کہ حضور نے دیا تھا۔ او بھائی یہ نیک کام ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اگر حضور نے نہیں بھی کیا تو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن پاک کے اوپر جو زبریں زیریں ہیں، یہ حضور نے کب لگائی تھی؟ صحابہ اکرام نے کب لگائی تھی؟ بعد کے لوگوں نے لگائیں، اور آج ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے لگائی اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ نہ حضور نے لگائیں، نہ صحابہ نے لگائیں۔ یہ جو مسجدیں پکی ہیں، یہ حضور کے زمانے میں کب تھی؟ یہ لاؤڈ سپیکر جس کے اندر وہ 2-2 گھنٹے تقریریں ہم کر رہے ہیں، وہ کب تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں؟ یہ بہت بڑے تبلیغی اجتماعات حضور کے زمانے میں کب تھے؟ حضور نے نہیں کی، آج تم کرتے ہو اور ثواب کی نیت سے کرتے ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ جو حضور نے کیا ہو تب ہم کریں تو ثواب ملے گا۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تم کر لو، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے دعائیں بھی مانگی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جانے والوں کے لیے حضور دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے، حضور کے ایک صحابی حضرت ماعز ابن مالک بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کو مختصر عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کاش کہ ہمیں بھی احساس ہو، آج تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ ہم جو نقصان کر بیٹھتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، احساس تک نہیں۔ وہ صحابی جیسے کوئی انگاروں پر لوٹتا ہے، بے قرار ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، پاک کر دیں، پاک کر دیں۔ حضور نے فرمایا وہ دیکھو شراب تو نہیں پی رکھی۔ حضور نے جو جاؤ واپس جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ 2 قدم گیا، پھر آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ حضور نے فرمایا جا توبہ کر۔ پھر 2 قدم چلتا ہے، پھر تڑپتا ہوا لرزتا ہوا آتا ہے، یا رسول اللہ پاک کر دو۔ حضور نے فرمایا دیکھو شراب تو نہیں پی رکھی، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا کوئی بات نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا جرم کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا۔ حضور نے سنسار کرنے کا حکم دیا، سنسار کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم۔ حضور نے فرمایا میرے ماعز نے جس طرح توبہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی اس کی توبہ قبول کی ہے، اگر اس پوری امت میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اس طرح اس نے اتنی بڑی توبہ کر لی۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 2 دن گزرے تھے، فلابسوا یومین او ثلاثۃ، 2 دن گزرے تھے یا 3 دن گزرے تھے، ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر تعزیت کے لیے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور حضور سلام فرماتے ہیں، فقال استغفروا لماعز ابن مالک۔ حضور بیٹھ گئے اور سارے صحابہ کرام کو حکم دیا سارے ہاتھ اٹھا کر میرے ماعز کے لیے دعا کرو۔ تو پتہ چلا جانے والوں کے لیے دعا کرنا یہ میرے پیارے محبوب کی سنت پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے بعض متشدد دوست ہیں، ہماری ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ کیوں تسی جان والےاں دے اتنے دشمن بنے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو سارا اپنے جان والےاں واسطے دعاواں دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے بھی